السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو یا تمام انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا شکر مکمل طور پر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2-3 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا شمار کرو، تم شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بہت نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز عطا فرمائی، وہ ہے موت اور زندگی۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے یا کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں ایک طرف ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے لیے امتحان کا دروازہ بھی کھولا ہے، ہمیں امتحان گاہ میں پہنچایا ہے، بٹھایا ہے تاکہ وہ ہمارا امتحان لے۔ آیا یہ کہ ہم اچھے اعمال کر کے اچھے راستے پر چل کر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے، یا ہم اس کی باتوں کا انکار کر کے یا اس کی باتوں کو ہلکے میں لے کر غفلت کا شکار ہو کر ہم گمراہی اور پستی اور ضلالت کے راستے کو منتخب کریں گے۔ یہ اللہ نے ہم کو راستے عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے ہم نے تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائی، یعنی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور عطا فرمائے ہیں جن سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو، نشے کی چیزیں بناتے ہو، اور ساتھ ساتھ رزق حسن بھی عطا فرمایا ہے، اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر جہاں ایک طرف اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، کھجور کا، انگور کا، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، وہیں دوسری طرف انسان کی ایک بڑی غلطی کو بھی شمار کرایا ہے کہ جو چیز اللہ نے رزق کے طور پر عطا فرمائی، جو چیز اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمائی، اس کو انسان بہکاوے میں آ کر یا غلط راستے میں مبتلا ہو کر اسی سے، یعنی اس رزق سے جو کہ نعمت ہے، اس سے ایک ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے، ایسی چیز بناتا ہے جس سے انسان اپنی عقل اور اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، نشہ آور چیز بناتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو، نشے والی چیزیں بناتے ہو، تو یہ چیز اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی تھی، چاہیے تو یہ تھا، تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کے رزق سے تم فائدہ اٹھاتے، لطف اندوز ہوتے اور ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کے شکر گزار ہوتے، لیکن تم نے کیا کیا ہے، تم اس سے غلط چیزوں کا
یعنی غلط چیزوں کو بناتے ہو اور اس سے ایسی چیز بناتے ہو جس سے انسان اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ غافل کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، بلکہ بدترین قسم کی ناشکری ہے۔ اس طرح انسان اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین اوصاف اور بہترین صفتوں کے ساتھ عمدہ شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو معزز بنایا، اسے خشکی اور تری میں اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اسے غلبہ عطا فرمایا، اور انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، خوبصورت بھی بنایا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکے، انصاف قائم کر سکے، لوگوں کے درمیان اچھے سے اپنی زندگی گزارے۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج انسان ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنی اصل حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے، یعنی نشہ آور چیز کے استعمال کے بعد انسان کا جو اصل ہے، یعنی انسان جس طرح نارمل حالت میں، عام حالت میں ہوتا ہے، جو شکل، جو صورت اور جو اس کی شخصیت یعنی پرسنالٹی ہوتی ہے، شراب پینے کے بعد یا نشہ آور چیز میں دھت ہونے کے بعد وہ اپنی اصل حیثیت کو کھو دیتا ہے، اور پھر اس کی وہ شخصیت وہ نہیں رہتی، بلکہ وہ تمام لوگوں میں قبیح اور بدنما بن جاتا ہے، انسان کی نظر میں وہ گر جایا کرتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر یقیناً شراب، والمیسر جوا، والانصاب پتھر جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی مورتیاں، والازلام اور اسی طرح سے پانسے، جو پانسے کھیلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں فرمائیں رجسم من عمل الشیطان، یہ گندی اور ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، لہذا تم ان سے دور رہو، ان سے دور رہنے کی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو، تم کامیاب ہو سکو۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان، تمہارے آپس میں بغض یعنی نفرت اور عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، نفرت و عداوت کو ڈالنا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہ تمہارے درمیان نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، لڑائی، کینہ، بغض، یہ تمام چیزیں تمہارے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کے ذکر سے ہر وقت جڑا رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ذُلَلَ اللسان بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہا کرتی تھیں، ہر وقت ان کی زبان پر ذکر اللہ ہوا کرتا تھا، اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، کارخانوں میں کام کر رہے ہوں، یا اسی طرح سے گھر میں کام کر رہے ہوں، یا کہیں بھی ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر کرنے سے کیا ہے کہ انسان کی ٹینشنز دور ہوتی ہیں، انسان کو چین اور سکون ملتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہوا کرتے ہیں، دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہاں البتہ مطلب یہ ہے کہ کسی ناپاک جگہ میں ہو یا کسی گندی جگہ میں ہو تو وہاں پر تو ذکر کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی بیت الخلاء کے اندر، باتھ روم کے اندر کوئی ذکر کرنے لگ جائے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنی زراعت میں ہے، تجارت میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے ذکر سے اس کے کاموں میں بھی آسانی ہوگی اور اس کے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔
تو فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرنا چاہتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے تم کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ کی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں سے بچتا ہے، فواحش سے، منکرات سے، برائیوں سے وہ بچتا ہے، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو فواحش سے یعنی برے کاموں سے، گندے کاموں سے اور منکرات سے بچاتی ہے۔ تو یہاں پر ذکر آ چکی یعنی نشہ آور چیز کا ہے، شراب کا ہے اور جوئے کا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد برپا ہے۔ آج آپ دیکھیں حالات ایسے ہیں اور ایسے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اور اسی طرح سے نوجوانوں کے اندر یہ بیماری دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص سگریٹ پینا ہو، گٹکا کھانا ہو، یا اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اختیار کر کے اور آگے بڑی چیز میں پہنچ جاتا ہے، جو چیز انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صحت عطا فرمائی، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اسے معزز بنایا، مکرم بنایا، اس کو اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود وہ اپنی صحت کا خیال نہ کرتے ہوئے ان گندگیوں میں یعنی مل جاتا ہے، اور ان گندگیوں میں وہ لپٹ جاتا ہے، لت پت ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی پر اثر پڑتا ہے۔ وہ جو عام حالت لوگوں میں ہوتی ہے نشہ آور چیز لینے کے بعد، شراب وغیرہ پینے کے بعد، اس کی وہ حالت نہیں رہتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اقوال ملتے ہیں، ہمیں افعال ملتے ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور کئی بار منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو نشے میں مبتلا کرتی ہو، فرمایا یہ خمر یعنی شراب کے حکم میں ہے، شراب کے کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وکل خمر حرام، اور غور سے سن لو کہ ہر شراب ہے کیا ہے، وہ حرام ہے، ممنوع ہے، اس سے دور رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے، کلمہ توحید کو بلند کرنے والے، اسلام سے چمٹنے والے، اسلام کو جو لوگ اپنے سینوں سے چمٹائے ہوئے ہیں، ان کو خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے کہ ان سے دور رہو۔ یوں تو قرآن کا حکم پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، دھرتی پر بسنے والے ہر فرد بشر سے ہے کہ انسان ان تمام ممنوعات سے دور رہے جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جب وہ ان چیزوں کا استعمال کرے گا تو ظاہر ہے اس کی فطرت سے جو چیز ٹچ ہو رہی ہے، جو چیز اس کی فطرت میں خلل ڈال رہی ہے، وہ چیز کیا ہے، وہ یہ گندی چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جو چیز فطرت سے ٹکرا رہی ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اسلام ایک فطری مذہب کہا گیا ہے، صاف ستھرا یعنی نیچر کا مذہب ہے۔ جس کو نیچر قبول کرتا ہے، نیچر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، اس چیز کو اسلام نے خاص طور پر فروغ دیا ہے، اس چیز سے دور رہا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ تو شراب پیے اور نہ ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو، نہ تو اس کو خود پینا ہے، نہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا ہے جہاں اس طرح کی محفلیں عام ہوں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر، ایسے فنکشن میں ہو یا ایسی پارٹی میں ہو جہاں پر یہ چیزیں کامن ہیں اور وہاں پر شریک ہونا بھی ضروری ہے، تو اس کے متعلق چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں، معلوم کریں کہ وہاں پر کیا حکم ہے، ہمیں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں تمام احکام حالات کے مطابق بتلائے جاتے ہیں اور اس کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔
مثلا کسی فنکشن میں اگر ہمارا شریک ہونا ضروری ہے، کسی پارٹی میں ہمارا جانا ضروری ہے، اور ہمارے جانے سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جانے سے ہو سکتا ہے کل کو وہ ہماری بات، ہماری جو ہم دین اسلام کے سامنے پیش کریں گے وہ سن سکتے ہیں، تو ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے جو نشہ آور چیزیں ہیں، خواہ وہ شراب کی شکل میں ہوں، جوئے کی شکل میں ہوں، یا اسی طرح سے کوئی نشہ آور چیز ہو جس سے انسان اپنی عقل کھو بیٹھے، وہ تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ صاف الفاظ میں آپ منع کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں لینی ہے، ہمیں اس چیز کا استعمال ہم نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کے استعمال سے آپ صاف طور پر منع کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ شریک ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، شریک ہونے کی الگ الگ جو حالتیں ہیں، ان حالتوں کے بارے میں جاننا ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب پینے سے منع فرمایا، اور شراب پینے والے فنکشن میں یا دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے، یعنی 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان 10 میں سے کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ شراب کو نچوڑنے والا، جو شراب کو نکالتا ہے انگور سے، کھجور سے اور بھی دیگر چیزوں سے جو شراب نکالتا ہے، اس پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اس کو نچوڑنے والا۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جس کے کہنے پر نچوڑی جائے، جس کے کہنے پر نچوڑی جائے۔ تیسرا شخص اسے پینے والا، چوتھا اسے ڈھونے والا، پانچواں جس کے پاس دھو کر لے جائی جائے، پھر چھٹا ہے اسے پلانے والا، ساتواں اسے بیچنے والا، آٹھواں اس کی قیمت لینے والا، اور نواں اس کو خریدنے والا، اور 10واں جس کے لیے وہ خریدی جائے۔ خلاصہ یہ کہ ہر نشہ آور چیز کو آپ نے صاف طور پر حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، صرف شراب تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کرے، اس کی عقل کو کھو دے، اس کے حواس کھو جائیں اور وہ اپنے آپ کو بھول جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی شخصیت کو اس کے لیے یعنی ختم ہو جائے، اس کی عقل معاف ہو جائے، تو ایسی چیزیں حرام کے حکم میں آتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہمارے آپ کے اوپر لازم ہے۔ موجودہ دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ انہی تمام چیزوں سے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کی حالتیں بدلتی ہیں، رفتہ رفتہ وہ چھوٹی سی چیزوں سے شروعات کرتے ہیں اور آگے چل کر وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہوتے ہیں جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شیطان کے عمل میں سے اور گندی ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا ہمارے آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح احادیث جو پڑھی گئی، جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور حدیثوں بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو صحت عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانے اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جانے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبوطتان، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے یا جن پر رشک کرنا چاہیے، اور وہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور خالی وقت کا ہونا، کہ یہ وہ 2 نعمتیں ہیں جو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ صحت کا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرنا اس کو قرآن مجید نے منع فرمایا۔ قرآن مجید نے صاف طور پر فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے ہی ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس سے ہماری صحت خراب ہو، یا جو چیزیں ہماری صحت پر اثر انداز ہوں، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا الفراغ، خالی وقت، ہمارا جو وقت ہے اس وقت کی قدر کرنا یہ ایک وقت کی بڑی ضرورت ہے، یعنی انسان اپنا وقت ضائع کرے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ وقت کا ضائع کرنا یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہے، اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور شیطان ان چیزوں سے اور شیطان بڑھاوا دیتا ہے کہ انسان کو اور زیادہ وہ ضائع کرنے کی طرف ابھارتا ہے، وہ وقت کے ضیاع کی طرف چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لہذا
ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس صحت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اور اس صحت کو خراب کرنے سے یا خراب ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ تمام چیزیں جو منع فرمائی گئی ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہمارے آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی صحت و عافیت کو برقرار رکھنے، اپنی صحت کو